ناظرین، اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ ڈرامہ انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری ہو یا پھر فیشن اور ماڈلنگ، اسے گلیمرس کی دنیا کہا جاتا ہے۔ تب ہی تو جو بھی اس دنیا میں جاتا ہے آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کی نوجوان نسل اس سے سبق سیکھنے کی بجائے شہرت اور دولت کے چکر میں نہ صرف اس گلیمرس دنیا میں جانے کی خواہش رکھتی ہے بلکہ اس کو اپنا روزگار بھی بنا رہی ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ اللہ پاک جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے دیتا ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ لوگوں کو چند ایسی مشہور ترین ایکٹریسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے پہلے تو گلیمرس کی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اسے اپنا کیریئر بنایا، مگر جب اللہ پاک نے ان پر اپنی حقیقت آشکار کی تو انہوں نے اسلام کی خاطر اس گلیمرس دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے خیر آباد کہہ دیا۔ یہ ایکٹریسز کون کون سی ہیں جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایکسائٹنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سنم چودھری۔ ناظرین، سنم چودھری کا اداکاری سے اسلام کی طرف آنے کا سفر بھی انتہائی حیران کن ہے۔ اگر ہم سنم چودھری میں آنے والی اس تبدیلی سے پہلے کی بات کریں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سنم چودھری 27 جولائی 1991 کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی، مگر انہوں نے شوبز کی چکا چوند روشنیوں سے متاثر ہو کر پاکستان میں آ کر اداکاری کرنے کو پیشے کے طور پر چنا۔ سنم چودھری اس قدر مقدر کی سکندر نکلی کہ اداکاری کے آغاز میں ہی 2013 میں ان کو اس وقت ابتدائی شہرت نصیب ہوئی جب انہوں نے پاکستان کے مشہور ڈرامے آسمانوں پر لکھا میں اپنے معصوم چہرے اور معصوم اداؤں کے ذریعے اداکاری کے بہترین جوہر دکھائے، اور یہیں سے ان کی شوبز انڈسٹری میں کامیابیوں کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اگلے سال بول اور پھر آپ دیکھو خدا کیا کرتا ہے اور میرے ابو ڈرامے میں اپنا منفرد جلوہ دکھایا، جس کے بعد لوگ سنم چودھری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن پھر پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کرتے کرتے ایک دن اچانک سنم چودھری نے اپنی تمام تر سوشل میڈیا پوسٹ، خاص طور پر تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اسلام اور اپنے اللہ کی خاطر کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کروں گی۔ جیسے ہی ان کا یہ اعلان سامنے آیا تو ہر کوئی حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سنم چودھری بتاتی ہیں کہ میں نے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتی تھی، میں نے انتھک محنت کی اور میں اس مقام تک پہنچ گئی، مگر میں پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ انہی سوالات کے جواب دیتے ہوئے سنم چودھری کا کہنا تھا کہ دل سے بتا رہی ہوں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے اور پھر اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں اللہ کے بنائے گئے لوگوں کو تو خوش کر رہی ہوں، لیکن کیا میں اپنے اللہ جس نے مجھے بنایا اسے ناراض تو نہیں کر رہی؟ اور یہ بتاتی ہیں کہ میری زندگی میں اتنی شکر گزاری تھی کہ الحمدللہ میں اللہ پاک سے جو مانگتی اللہ مجھے فوراً عطا کر دیتا تھا۔ غرض یہ کہ میں نے جو کچھ بھی چاہا اللہ پاک نے اس سے بڑھ کر مجھے عطا کیا۔ سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ سکون تھا، جس کی مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ یہ سکون مجھے اس وقت ملا جب میں نے قرآن پاک پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں چیپٹر 2 کی تفسیر پر آئی تو مجھے اپنی حقیقت کا آئینہ دکھا اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے قرآن پاک مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اس دوران پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ میں متقی ہوں، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی تو میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں میں منافقین میں تو شامل نہیں، کیونکہ مجھے جو آسان لگتا وہ تو میں کر لیتی ہوں، لیکن جو کام مشکل لگتا وہ میں نہیں کرتی۔ میں نے جب اپنے آپ کو پرکھا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو میں نے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا تو اللہ پاک نے نہ جانے کتنے قدم میرے نزدیک کر دیے، اور جب سب کچھ خود بخود ہونے لگا تو میں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف آ گئی ہوں۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ حدیث پاک سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر بہترین انسان بننا ہے تو اس کا راستہ صرف قرآن پاک ہے، کیونکہ جیسے ہی میں قرآن پاک کی طرف آئی تو اللہ پاک نے میرے لیے تمام راستے آسان کر دیے، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں نے شوبز انڈسٹری کے تمام کاموں کو چھوڑنے کا اعلان کیا تاکہ میں آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکوں۔
عبداللہ قریشی۔ ناظرین، چند سال پہلے ابھر کر سامنے آنے والے پاکستانی سپر سٹار اور نوجوان گلوکار عبداللہ شفیق نے کچھ عرصہ پہلے ہی گلوکاری کو اسلام کی خاطر چھوڑنے کا اعلان کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے اس ناقابل یقین سفر کے بارے میں کہ آخر کیسے عبداللہ گانے لکھنے، گانے اور موسیقی بنانے سے اسلام کی طرف واپس آئے۔ یاد رہے کہ عبداللہ شفیق اگست 1993 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گلوکاری کا آغاز تو اپنی تعلیم کے دوران ہی کر دیا تھا، مگر ان کو ابتدائی شہرت یوٹیوب میوزک کور سے ملی۔ شہرت ملتے ہی عبداللہ پورے پاکستان میں کانسرٹ کرنے لگا۔ اسی دوران انہوں نے نیس کیفے بیسمنٹ سیزن 4 کے لیے آواز دو اور کتنی صدیاں جیسے مشہور گانے گائے۔ انہوں نے اپنا پہلا گانا تیرے لیے 2013 میں ریلیز کیا، مگر یہ شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب انہوں نے کوک اسٹوڈیو میں آفرین آفرین گانا گایا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب انہیں دبئی، تھائی لینڈ، انگلینڈ اور دنیا بھر کے بڑے ممالک سے آفرز موصول ہوئیں، اور یوں انہوں نے مختلف ممالک میں جا کر پرفارم کرنا شروع کیا، اور اس طرح انہوں نے خوب دولت اور شہرت کمائی۔ مگر ان کے چاہنے والے اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب شہرت کی عین بلندی پر پہنچتے ہی 6 اکتوبر 2022 انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اسلام کی خاطر میوزک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے گلوکاری چھوڑنے کا اعلان انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کیا۔ انہوں نے گلوکاری چھوڑنے کے فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر میوزک سے وقفہ لیا تھا تاکہ میں سچ کھوجتے ہوئے یہ جان سکوں کہ میں کون ہوں، کیا بننا چاہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مزید یہ کہ میرا اختتام کیا ہوگا۔ اور اس دوران اللہ پاک کی رحمت سے مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ جو میں کر رہا ہوں اصل زندگی کا مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس لیے میں نے گلوکاری اور شوبز انڈسٹری کو اسلام کی خاطر اپنے آخرت سنوارنے کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں اور بہتری کے راستے پر گامزن ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے لیے یہ نیا سفر آسان فرمائے۔ اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ اب میں کسی بھی کانسرٹ میں کبھی بھی پرفارم نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی اشتہار میں کام کروں گا، لہٰذا کوئی بھی اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ نہ کرے، لیکن میں دین کے دائرہ کار میں آنے والا ہر وہ کام کروں گا جس سے مجھے خوشی ہوگی۔ سدرہ بطول۔ خوبرو حسینہ سدرہ بطول کی اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دینے کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ واضح ہے کہ 8 دسمبر 1985 کو پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پیدا ہونے والی سدرہ بطول ایک مشہور پاکستانی اداکارہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستانی ڈراموں بلکہ سپر ہٹ ثابت ہونے والی پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی 2 مشہور فلموں کے نام ہلا گلا اور بن روئے ہیں۔ سدرہ بطول کا شوبز انڈسٹری کا سفر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے 2012 میں مشہور پاکستانی ڈرامہ داغ میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے حسن کے جلوے بھی بکھیرے۔ لوگوں نے داغ ڈرامے میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا، بس پھر کیا تھا، انہوں نے پھر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور فلم کرتی چلی گئیں جس نے ان کو خوب عزت، دولت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شوبز کی چکا چوند روشنیوں نے اپنے جال میں اس قدر جکڑا کہ یہ گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی گئیں۔ بہرحال ان کے مشہور ڈراموں کی بات کی جائے تو داغ کے علاوہ یہ زندگی ہے، خدا دل میں ہے، عشق ہماری گلیوں میں، پرورش اور امید ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ مگر اچانک لوگوں کو ان کا ایک نیا روپ اس وقت دیکھنے کو ملا جب انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ آج سے میں شوبز انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہوں، جس کے فوری بعد ان کے چاہنے والوں نے ان سے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کی وجوہات جاننے کے لیے سوالات کا انبار لگا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں مولانا طارق جمیل کے بیانات سن رہی تھی، ان بیانات نے مجھ پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں مزید گناہوں میں مبتلا نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کر رہی ہوں، جبکہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے کبھی بھی منافقت نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ پاک کی محبت، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شوبز انڈسٹری میں کام نہ کرنے کا اعلان کیا۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھے وہ پاکستانی اداکار جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی خاطر
शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।